آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل کہہ دیجئے ان کانا اگر ہیں آباؤکم تمہارے باپ وابناؤکم اور تمہارے بیٹے واخوانکم اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ تمہارا خاندان واموال اور وہ مال جو اقترفتموہا تم نے کمائے وتجارت اور وہ تجارت تخشونا کہ تم ڈرتے ہو کسادہا اس کے گھاٹے سے اس کے مندے سے ومساکن اور وہ گھر کے ترضونہا تم انہیں پسند کرتے ہو احبا زیادہ محبوب ہیں الیکم تمہیں من اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ اس آیت میں بھی اس مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عشیرتن اسم جمع ہے اور وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ قبیلہ اختراف کسب کمائی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس کا مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد مندے کو کہتے ہیں، گھاٹے کو کہتے ہیں یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جن انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے، آبرومندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت افادیت بھی ناگزیر، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبیعی ہے جو مذموم نہیں، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آخری الفاظ تحدیث سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو، ایماندار ہو۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وجہاد اور جہاد کرنے سے فی سبیلہ اس کی راہ میں، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم۔ فرمایا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب تم آئینہ ہیلے کے ساتھ سود کی قسم کے ساتھ
بے کرو گے اور بیلوں کی تمہیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے ختم نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین جہاد کی طرف نہیں لوٹو گے۔ زمبہ شریف نے فرمایا کہ یہ آیت بہت سخت ہے، اس سے سخت آپ کوئی آیت نہیں دیکھیں گے۔ یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی دینی پختگی ہے۔ اس آیت مذکور تمام چیزوں کو اللہ تعالی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی معاملے میں چھوڑ سکتا ہے یا نہیں، یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی سے مفاد کی بنا پر وہ کشم پڑ جاتا ہے کہ نہیں، کہ کسے رکھوں اور کسے چھوڑ دوں۔ پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اولاد، دوستوں اور معاشرے اور تجارتی مفاد تقاضے اللہ کے دین کے تقاضوں پر غالب آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، واللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو جو الفاسقین، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، یہ اور اس سے پہلی آیت دونوں مسلمانوں کے کسی خاص گروہ یا واقعہ سے متعلق نہیں بلکہ عام اور ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ان میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائی ہیں ہر انسان کو طبی طور پر محبوب ہوتی ہیں۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان چیزوں سے محبت کوئی گناہ بھی نہیں بلکہ ان سے محبت ان کے حقوق کی ادائیگی آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے تقاضا صرف یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ پیمانہ اس کا یہ ہے کہ اور کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم ہو اور اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہو، اور دوسری طرف ماں باپ اور خیش اقارب کی محبت ہو، اور دنیا کی دوسری تعلقات یا مفادات و خطرات اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص اور ہر مسئلے سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرے، اور کوئی دنیوی مفاد یا خطرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسے اللہ کا حکم ماننے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے باز رکھ سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی لازم ہونے پر، فرض اور اہم چیز ہونے پر، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب، تنبیہ اور دلیل حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل، اولاد اور مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت تنبیہ کی ہے اور ایسا کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ نیز آیت کے آخر میں ایسا کو فاسق فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی علاوت پائی، نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو، نمبر دو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، نمبر تین کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانے کو برا جانتا ہے۔
اس صحت میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے باپ یا بیٹے یا بیویاں کافر تھیں جنہیں چھوڑ کر ہجرت کرنا مشکل سی بات تھی۔ اس طرح انسان کو اپنے کمائی ہوئی مال و دولت، اپنے کاروبار سے اور جائیداد سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کی گاڑے خون پسینے کی کمائی کے نتیجے میں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے کہ آیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت اور جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثریت اس معیار پر پوری اتری۔ تھوڑے ہی مسلمان ایسے تھے جو انہی فطری کمزوریوں کی وجہ سے مکہ یا اطراف جوانوں میں رہ گئے تھے۔ اس صحت مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے ان کمزوریوں کو دور نہ کیا اور اپنی جانوں اور اموال سے جہاد کرنے میں کوتاہی کی اور رشتہ داروں کی محبت، تن آسانی، دنیا طلبی کی راہ اختیار کی اور خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کی تو تمہیں حقیقی کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نہ نکل سکے گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اس پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے اور وہ محکوم ہو جاتی ہے۔ پہلے مسلمان تاتاری کافروں کے محکوم ہوئے اور آج مسلمانوں کی اکثریت انگریزوں کی محکوم ہے۔ یہ قومی سزا ہے جو مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ انہوں نے برادری، مال و دولت اور محلات کو اپنی مقصود حیات بنا رکھا ہے۔ نہ ایمان ہے، نہ رسول کی محبت، نہ جذبہ جہاد۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ غلامی کی ذلت میں مبتلا ہے۔ ذلت کئی قسم سے آ سکتی ہے، مثلا سلطنت چھن جائے، نیکی کی توفیق سلب ہو جائے، قوم عیاشی اور فحاشی میں لگ جائے، دشمن کا خوف ہر وقت مسلط رہے، یا انسان اخلاقی طور پر دیوالیہ بن جائے۔ یہ سب ذلت کی نشانی ہے جو ترک جہاد کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا کو دین پر ترجیح دو گے تو اللہ کی طرف سے سزا کے منتظر رہو جو کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ بہرحال صحت سے معلوم ہوا کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو، دین یا دنیا میں کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرے۔ اس معاملے میں فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت کرنا انہیں گوارا نہیں۔ افسوس مسلمانوں کو نماز روزے کا کہا جائے تو یہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر چند گھنٹوں کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو کاروباری اور تجارتی معاملات شرعی طریقے کے مطابق سر انجام دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع میں کمی ہو جانے کا رونا رو کر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی تلقین کی جائے تو وہ اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر اور آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کی بجائے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر ناجائز تعلقات زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سر دست یہ چند مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجیح نہ دی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ایمان اور اسلام کے ساتھ ہم کو جہاد فی سبیل اللہ کی دولت عطا فرما اور ان آیات میں دی ہوئی بشارت کا ہم کو بھی مصداق بنا۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے اور اپنی خوشنودی عطا فرما دے اور اپنی جنت میں ہمیشگی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔